نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين محترم و مکرم حاضرین جمعہ دین اور ملی بھائیوں عزیز بچوں پردہ نشین خواتین اسلام میری معزز اسلامی ماں و بہنیں تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہم بنین و انسانوں کو
اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بلا چوچ و چراغ بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہبری کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبی کے اوپر درود ہو، اور تمام کے تمام رسول کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسلمہ کے بعد قرآن مقدس سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ آیت سورہ اسراء سے ہے اور آیت 1 ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیسے کرایا گیا، اور معراج کرانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان میں لے جانے کے بعد آپ کو کیا تحفہ دیا۔ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آرام کر رہے تھے، جبریل امین آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حتیم کے پاس لے کر کے لایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر دیا گیا، سینے کو چاک کیا گیا، پھر آب زمزم سے سینے کو دھویا گیا۔ یہ واقعہ بچپن میں بھی اس طرح سے ایک بار ہو چکا تھا، اور یہ پھر دوسرا مرتبہ ایسا ہوا۔ سدرۃ المنتہا جب لے کے گئے معراج میں، اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیر دیا گیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل کو نکالا گیا، اس کو دھویا گیا۔ دھونے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک براق نامی سواری کو لایا گیا۔ یہ براق گھوڑے سے ذرا چھوٹا اور کھچر یعنی گدھے سے ذرا بڑا براق نامی سواری کو لایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کیے، اور سوار کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک لے کر کے گئے۔ مسجد اقصیٰ تک لے کے گئے۔ وہاں مسجد اقصیٰ میں جہاں اس سے پہلے کے انبیاء کرام اپنے سواریوں کو باندھا کرتے تھے، وہاں سواری کو باندھ دیا گیا۔ باندھ دینے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مسجد اقصیٰ وہاں سے 7 آسمان کے سفر کرائے، 7 آسمان کو سفر کرائے، اور آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان پہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت آپ کو ایک تحفہ دیا۔ وہ کون سا تحفہ؟ نماز کا تحفہ دیا۔ اور دیگر روایتوں کے اندر آتا ہے دیگر تحفے بھی آپ کو دیے گئے، لیکن نماز کا تحفہ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے، ایسا ہے تحفہ کم کراتے گئے 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا تحفہ جو دیا گیا سورہ بقرہ کی 2 آیت، آخری کی جو 2 آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو آخری کی 2 آیت ہے وہ عطا کی گئی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ اگر آپ کی امت میں اگر کوئی شرک نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ان کے گناہوں کو درگزر کر دے گا، ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دے، اور چاہے تو عذاب دینے کے بعد ان کو پھر نکالے اور جنت میں داخل کرے۔ جو انسان شرک نہیں کرتا ہو ان کے لیے تو ان 3 تحفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں لے کر جایا گیا تو آپ کے سامنے 2 چیز پیش کی گئی، ایک شہد دیا، ایک کیا ہے دودھ دیا گیا، اور ایک کیا ہے شراب دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا کہ یہ آپ کے سامنے دونوں ہیں، دونوں میں سے جس کو چاہے اب چنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا اور دودھ نوش کر دیے۔ پھر فرشتے نے کہا کہ آپ کے سامنے یہ دونوں چیز پیش کی گئی تھی، اگر آپ شراب کو لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی، تباہ ہو جاتی، لیکن آپ نے جو ہے اس چیز کو پسند کیا ہے دودھ کو، تو آپ کی امت پھر بھلائی پہ ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تحفہ دیے گئے۔ اور وہاں ایک بہت اہم بات، سورہ بقرہ کی 2 آیت جو دی گئی، یہ سورہ بقرہ کی 2 آیت اگر کوئی انسان اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے رات کے سمے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ جو آیت پڑھ لیتا ہے تو ان کے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اگر آنے والی مصیبت ہے، پریشانی ہے، نظر بد ہے، جادو ہے، جنات ہے، اثرات ہوتے ہیں انسان کے اوپر، لیکن اگر اس کو پڑھ لیں پھر وہ گھر اس چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ گھر اس چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کی تلاوت کر لینے کی وجہ سے۔ لیکن لوگ آج بتائیں گے نہیں ان چیزوں کو، آج ان چیزوں کو نہیں بتائیں گے، اس لیے نہیں بتائیں گے کیونکہ اگر یہ حقیقت بیان کرنے لگے، حقیقت سمجھانے لگے، پھر ان کی دکانیں بند ہو جائے گی، پھر یہ تعویذ گنڈے کی دکانیں کیسے چلے گی، اور یہ تمام ساری چیزیں جو ہے وہ دکانیں کیسے چلے گی۔ بند ہو جانے کی وجہ سے لوگ بتاتے نہیں حقیقت قرآن و حدیث کیا ہے، وہی صرف کہتے ہیں قرآن شفا ہے، اور تعویذ کے نام پر، گنڈے کے نام پر، دیگر چیزوں کے نام سے لوگوں کو بہکایا جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ اگر آپ ان 2 آیتوں کو اپنے گھر کے اندر پڑھ لیں گے تو آپ کے اوپر اگر کوئی مصیبت بھی آنے والی ہے تو وہ مصیبت ٹل جائے گی، سوائے وہ جو آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، کوئی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ دیا گیا وہ کہ شرک نہیں کرنا۔ آج امت شرک میں مبتلا ہے، آج امت جو ہے شرک میں مبتلا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے باوجود بھی شرک کر رہا۔ کیسا شرک؟ اولیاؤں کے قبروں پر جا کر کے سجدہ کرنا، اور کیا ہے اس طرح کے حالات کرنا، جا کے ان کے سامنے نظر و نیاز کرنا، ان کے نام پہ ذبیحہ ذبح کرنا، ان کے نام پہ ذبح کرنا، نظر ماننا، یہ تمام ساری چیزیں شرک ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قل ان صلاتی، میری نماز و نسکی، میری قربانی و محیای و ممات اللہ رب العالمین، میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو نظر بھی اللہ رب العالمین کے لیے، قربانی بھی اللہ رب العالمین کے لیے، جینا بھی اللہ رب العالمین کے لیے، مرنا بھی اللہ رب العالمین کے لیے، تمام ساری چیزیں جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے ہوں گے۔ اور اگر یہی چیز اللہ رب العالمین کے علاوہ اگر کیا جائے گا تو وہی چیز شرک ہوں گے، شرک ہوں گے۔ ان میں سے ایک چیز بھی شرک میں کے دائرے میں آتا ہے، جو انسان تعویذ گنڈے کو لگاتا ہے۔ مثلا کوئی انسان اپنے دکان میں خیر و برکت کے لیے کوئی چیز لگا لیے، انسان بلیات اور مصیبت سے بچنے کے لیے تعویذ گنڈے کے سہارا لے لیے، یا دیگر چیزوں کا استعمال کر دیے، تو یہ بھی بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ یا گنڈے کو لٹکایا یا لگایا اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تعویذ اور گنڈوں سے اتنا نفرت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ 10 آدمی آئے اور آ کر کے اسلام قبول کرنا چاہا، اسلام قبول کریں گے، اسلام قبول کرنا چاہا۔ ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ہاتھ کو ایک کے بعد دیگرے لوگ بڑھاتے گئے اور ایمان لاتے گئے، لیکن جو آخری شخص بچا ہوا تھا ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ایسا لگا ہوا تھا یا گلے میں ایسا کڑا وغیرہ ڈالا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت نہیں کیے، یعنی وہ اسلام میں نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ کے سامنے 10 آدمی آئے، ان میں سے آپ تو 9 لوگوں سے بیعت کر لیے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے وہ اسلام قبول کر لیے، آپ 10ویں شخص سے کیوں رک گئے؟ تو بتایا گیا کہ یہ چیز جو لگایا ہوا ہے اس کے وجہ سے میں ان سے ہاتھ نہیں ملا۔ پھر وہ پھینکا گیا، اور اس کے بعد پھر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ہاتھ ڈالیں اور وہ بھی اسلام قبول کی۔ تو یہ چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے، یوں ہے میرے بھائی۔ تعویذ اور گنڈے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر لوگ کیا کرتے تھے، اپنے جانوروں کے اوپر بھی لگایا کرتے تھے، جانوروں کے اندر، مثلا بھینس کے اوپر لگا دیے، جو بھینس ابھی بچہ دی ہے اس کے گلے میں لگا دیے، جو گائے ابھی بچہ دی ہے اس کے گلے میں لگا دیے، یا اونٹوں میں لگا دیے، اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی جانور کے گلے کے اندر بھی اگر وہ ٹکڑا پڑا ہوا ہے تعویذ کی شکل میں یا پٹے کی شکل میں کوئی چیز ڈالا ہو تو اس کو بھی نکال کے پھینک دو۔ تو یہ چیز ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کیا دیا گیا تحفہ، ایک کہ
شرک اگر میرے ساتھ نہیں کرتا ہے بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا۔ لیکن جن کی زندگی میں شرک ہے، حالت شرک میں وفات ہوئی ہے، وہ شرک کی حالت میں مرا ہے، چاہے وہ مزار پہ چادر چڑھاتے ہوئے مرا ہو، یا تعویذ گھنٹے کرتے ہوئے مرا ہو، یا غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کرتے ہوئے مرا ہو، یا دیگر بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے مرا ہو، اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہوئے، اور کی پوجا کرتے ہوئے، اور کی پرارتھنا کرتے ہوئے اگر مرا ہے تو حالت شرک میں مرا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور اللہ نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے مشرکوں کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، اور ایسے لوگ جنت کے اندر نہیں جائیں گے، جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ تو یہ چیز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کو شرک سے کتنا نفرت ہے، آئیے میں ایک واقعہ بتاؤں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ کے اندر ایک بات آتی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ نظر و نیاز اگر دوسرے کے لیے کوئی انسان کرتا ہے تو کتنا بھیانک اور کتنا خطرناک اور کتنا ہولناک گناہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں۔ طارق بن شہاب سے اس روایت کو لایا گیا ہے، کتاب التوحید کے اندر اس روایت کو پیش کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ ہوا یہ کہ پرانے زمانے میں دو شخص سفر کر رہے تھے، اچانک ایسا ہوا کہیں کاروبار کے لیے یا دیگر کام کے لیے نکلے دونوں، راستے میں ایک جگہ چندہ کیا جا رہا تھا غیر اللہ کے نام پر، یعنی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پہ بت کے نظر و نیاز کے لیے یا بت کو خوش کرنے کے لیے یا دیوی دیوتاؤں کے لیے کیا کیا جا رہا تھا؟ چندہ کیا جا رہا تھا، چندہ وصول کیا جا رہا تھا۔ اور وہاں کے لوگوں کا یہ اصول تھا کہ اگر آپ اس راستے سے گزریں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ دے کر ہی گزرنا پڑے گا، نظر و نیاز چڑھا کر ہی گزرنا پڑے گا، وہاں کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑے گا، اگر نہیں دیں گے تو وہاں سے گزر نہیں سکتے، آپ جس راستے سے آئے ہیں ادھر ہی نکل جائیے۔ یہ تھا۔ آخر کار دونوں میں بحث و مباحثہ ہو گئے، کہنے لگے بھائی ہم کاروباری آدمی ہیں، ابھی نکلے میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں دے سکتے ہم۔ کہا اگر کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس واقعی معنوں میں اور حقیقی معنوں میں، تم اگر حقیقت کہہ رہے ہو اور کچھ تمہارے پاس نہیں ہے تو ضرور چلو تم ایک مکھی ہی کو پکڑ کر کے وہ نظر و نیاز کے طور پر ہمارے بتوں کے سامنے تم چڑھا دو اور نکل جاؤ۔ دونوں شخص میں سے ایک نے اس کو معمولی سمجھا، مکھی کی کیا حیثیت ہے، مکھی کی کیا حیثیت ہے، اگر وزن بھی کیا جائے تو کیا وزن ہے ان کے جہان بھی کیا ہے، کیا چلو ہمارا کام بن جاتا ہے ہم نکل جائیں گے۔ آخر کار مکھی کو پکڑا گیا، اس کو کیا ہے مثل کر کے ان کے سامنے نظر و نیاز کے طور پر بتوں کے سامنے چڑھایا، اور وہ انسان آگے نکل گیا۔ تو اس وقت کے پیغمبر کو یہ وحی ہوئی کہ وہ شخص جنہوں نے اپنے جان بچانے کے لیے یا راستہ پار کرنے کے لیے جو مکھی کا نذرانہ چڑھایا تھا، مکھی کے نذرانے چڑھانے کی وجہ سے وہ کہاں چلا گیا؟ جہنم کے اندر چلا گیا، جہنم کے اندر چلا گیا۔ بچ کے تو نکل گیا، لیکن اصل ٹھکانہ جو انسان کے لیے ہے قبر کے بعد، قیامت کے بعد، پھر حساب و کتاب کے بعد جنت جو ہے، وہ جنت میں نہ جا کر کے جہنم کے اندر چلا گیا۔ دوسرا شخص موحد تھا، توحید پرست تھا، وہ اٹل رہا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کوئی بھی کام کرتا ہوں تو میں اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں۔ میں یہ کام غیر اللہ کے لیے نہیں کر سکتا، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ دنیا والے ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، اور رب کو ناراض نہ کیا، نیاز نہ چڑھایا۔ اور حقیقی معنوں میں ایک مومن کو سب سے زیادہ اگر محبت ہونی چاہیے تو اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ سب سے زیادہ مومن کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ
نہیں چڑھائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نہیں کریں گے۔ آخرکار ان کو قتل کر دیا گیا، وہ انسان جنت کے اندر چلے گئے۔ ہمارے کئی ایسے بھائی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، غیر اللہ کا، جہاں پہ غیر اللہ کا مرغ کے لیے یا غیر اللہ کے لیے، جانوروں کے لیے، ان کے عیدوں میں، ان کے عیدوں میں بہت سارے لوگ ان کے تعاون کرتے ہیں، ان کے ہیلپ، ان کی مدد کرتے ہیں، سراسر غلط ہے۔ ان کو بتانا چاہیے ہم ملک ہندوستان کے اندر ضرور رہتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو اپنے دھرم پر عمل کرنے کا مکمل اختیار ہے، مکمل حق ہے، کیونکہ یہ ملک کو جمہوری ملک قرار دیا گیا ہے۔ سکھ اپنے دھرم پر رہ کر کے اس کا پرچار کر سکتا ہے، اس پر رہ سکتا ہے۔ ہندو اپنے دھرم کا پرچار کر سکتا ہے، اس پر اٹل رہ سکتا ہے۔ مسلمان اپنے دھرم پر رہ کر کے اس کا پرچار کر سکتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ یوم جمہوریہ کا مطلب ہی یہی ہے۔ تو ہم ہمارے دھرم کے جو خلاف جا رہے ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہمیں اور آپ کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کرتا ہے انسان تو اپنا خیر منائے۔ حالت شرک میں اگر اسی حالت میں اگر بغیر توبہ کے اگر موت ہو گئی تو پھر انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، شرک سے اللہ کو نفرت ہے۔ شرک اللہ کے لیے جو کام کیا جائے وہ غیر اللہ کو دے دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بہت غصہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کے اندر تحفہ جو دیا گیا، کیا دیا گیا؟ اگر آپ کی امت جو ہے شرک نہیں کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر کبیرہ گناہ بھی کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن حالت شرک میں وفات ہوئی ہے، حالت شرک میں مرا ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے، غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھاتے ہوئے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا دیگر چیزوں میں خرچ کرنے کے لیے اگر وہ گیا ہے تو ان کے اللہ معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا۔ ہم لوگ یہی بات جب بتاتے، صحیح بات جب بتاتے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بڑا سخت بات کرتے ہیں۔ ہم سخت بات نہیں کرتے، کیونکہ بات جو ہے اہم بات، توحید پر اٹل رہنا بہت ضروری ہے، توحید پر اٹل رہنا۔ اور ہم خیر امت ہیں، بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، ہمارا کام ہی وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، آپ تمام مسلمانوں کو جس لیے پیدا کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اب ایک انسان صرف بھلائی کی دعوت دیتے رہے، برائی سے نہ روکے تو پھر مشکل ہے۔ کوئی سامان، کوئی کمپنی کوئی پروڈکٹ تیار کرتا ہے تو اس کے اچھائی کو بھی بتاتا ہے اور برائی کو بھی بتاتا ہے کہ اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اس کے اندر یہ اچھائیاں ہیں، اس کے اندر یہ ہے، لیکن بعد میں پھر یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں یا یہ خرابیاں ہیں، اگر اس سے بچو گے تو وہ چیز استعمال کر سکتے ہو۔ وہی اسلام ہے، اسلام خالی خوبیاں نہیں، بھلائی کا حکم جہاں دینا ہے وہاں برائی سے روکنا بھی۔ ایک انسان شرک کر رہا ہے، ان کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ ایک انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک رہا ہے، ان کے ساتھ نہیں دینا ہے۔ ایک انسان کوئی برا کام کر رہا، وہ برائی میں ان کو ساتھ نہیں دینا، روکنا، بھائی یہ غلط کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی کو جو تیسرا تحفہ دیا گیا تھا، پہلا نماز معراج کے اندر بلا کر کے پہلا فرسٹ تحفہ، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیت، اور تیسرا تحفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، جو اگر اس امت میں، امت محمدیہ میں اگر شرک نہیں کرتا انسان، حالت شرک میں موت نہیں ہوئی ہے، گناہ کیا ہے زندگی میں، انسان گناہوں کا پتلا ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے، گناہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں تو جہنم میں ڈالنے کے بعد عذاب، جتنا گناہ کیا اتنا عذاب دینے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے نکالے وہ جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن جو شرک کی حالت میں مر گیا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کبھی نکالا نہیں جائے گا، اس سے ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ تو یہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سفر کرایا گیا، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ ہے جہاں سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، پورے خوشبو آ رہی ہے۔ اس خوشبو کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے ناک میں محسوس کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جبریل امین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جا رہے تھے، سفر کرا رہے تھے آسمان کے، جبریل امین سے پوچھ لیے، فَقُلْتُ مَنْ هَٰؤُلَاءِ يَا جبریل، اے جبریل بتاؤ ذرا یہ جو خوشبو ہے یہ کیسی خوشبو ہے، یہ کون سی خوشبو ہے، یہ خوشبو کیوں پھیلا ہوا ہے؟ بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرعون کے نوکرانی کی خوشبو ہے۔ کہا اس کا کیا منظر ہے، آخر کیا پس منظر ہے، کیوں ایسا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرعون کے دربار میں، فرعون کے وہاں پہ ایک خواتین تھی،
ایک خواتین تھی معاشیتا، مانا وہ خواتین تھی، وہ فرعون کے گھر میں کام و کاج، جھاڑو پوچھا اور ان کے بچوں کو کھلانا ولانا یہ کام کرتی تھی۔ ایک مرتبہ فرعون کی وہ نوکرانی جو ہے فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، اچانک کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کر کے زمین پہ گر گئی۔ زمین پہ جب گر گئی تو اس نوکرانی نے اس کنگھی کو ہاتھ میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بسم اللہ کہا، بسم اللہ۔ جب بسم اللہ کہا تو فرعون کی بیٹی کو یہ عجیب لگا اور کہا بسم اللہ میں لا جو ہے میں رب ہوں، کیا میرا باپ ہے؟ کہا نہیں، وہ رب تو وہ ہے جو تیرے باپ اور باپ کا رب اور میرا رب، وہ اللہ الگ اللہ ہے، اس کے لیے میں نے بسم اللہ کہا۔ کہا میں اپنے والد محترم فرعون کو بول دوں؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں، جا کے بولو، اس سے کیا ہے۔ آخرکار بتایا گیا کہ یہ آپ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے۔ تب فرعون تیش میں آیا اور کہا کہ آخر بتاؤ کس کو رب مانتی ہو؟ بتایا گیا کہ وہ عرش پر مستوی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو پوری دنیا کو کھلا رہا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ جن کو نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے، پوری دنیا اپنے عرش پر مستوی ہو کر کے ایک چونٹی تک کو رزق پہنچا رہا ہے، پوری دنیا کو کھلا رہا ہے، وہ رب ہے، تو رب نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ معاملہ ہے۔ آخرکار اپنے نوکروں کو حکم دیا اور کہا کہ ایسا کرو کہ کڑاہی میں تیل کو گرم کرو۔ کڑاہی میں تیل کو گرم کیا گیا، آگ جلایا گیا اور جب وہ کھولتا ہوا تیل کھولنے لگا اس وقت اس نوکرانی کے جتنے بچے تھے سارے کو ایک کے بعد دیگرے اس کیا ہے آگ میں ڈالنے لگے، تیل میں ڈالنے کے سارے کے سارے بچوں کو ڈال دیا اور آخر میں ایک دودھ پیتا بچہ ہے، سرخار بچہ، دودھ پیتا بچہ ہے۔ اب ماں ذرا بچے اپنا تو کود رہی ہے وہاں، لیکن بچے کو پھر ایک مرتبہ دیکھتی ہے تو ذرا پیچھے ہٹتی ہے۔ بچہ بولتا ہے یا امی افتحمی، اے ماں اس میں کود جا، یہ دنیا کی عذاب ہے، آخرت کے عذاب اس سے کہیں بڑھ کر کے ہے، آگ میں کود جا۔ آگ میں کود گئیں اور چند ہی دیر گزرے تھے سارے کے سارے راکھ ہو گئے۔ لیکن ان سے قبل وہ جو نوکرانی ہے فرعون سے ایک مطالبہ کیا، اگر ہم مر جائیں، خاک ہو جائیں، جل جائیں، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، اس وقت تمام بچوں اور میرے راکھوں کو ایک جگہ جمع کرنا اور جمع کر کے کہیں پہ اس کو دفن کر دینا تو ان کے لیے جنت میں محلات بنائے گئے اور جنت میں گھر بنائے گئے۔ دیکھیے اپنے آپ کو جلوا لینا گوارا کر لیے، اپنے بچوں کو جلوا لینا گوارا کر لیے، لیکن اسلام سمجھ میں آ گئی تھی اللہ سے محبت، اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں، جل جانا گوارا کیے لیکن شرک نہیں کیے۔ فرعون تو رب نہیں مانے، رب کیوں مانے؟ رب تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ تو عزت اور ذلیل کرتا ہے انسان۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار ہوتا تو شفا اللہ دیتا ہے۔ ارے فرعون تیری اوقات، تیری بس کیا ہے کہ تو کسی کا رب ہو سکے؟ تجھے بھی میرا رب ہی کھلا رہا ہے۔ جل جانا گوارا کہ اس کو یہ ادا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشبو سنائی گئی۔ پھر آگے بڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان کے پاس سے بھی گزرے جو انسان جو ہے اپنے ناخون سے اپنے چہرے اور سینے کو کھرچ رہے ہیں اور تانبے کے ناخون ہے، تانبا کا ناخون ہے، لمبا ناخون، گوشت کو نوچ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منظر کو بھی دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا، فقلت من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل ان کو کیوں یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں لحوم الناس، دنیا کے اندر اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے۔ کیا مطلب؟ بھائیوں کا گوشت کھانے کا مطلب یہ چغلی کیا کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کیا کرتے تھے، ان کے پیچھے لگا رہتے تھے، کبھی بھی ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے تھے۔ تو اس لیے آج ان کو یہ سزا دیا جا رہا ہے۔ اگر کسی کے اندر برائی ہے تو اسلام بتاتا کہ آپ سامنے بتائیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن یہ نہیں ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ان کو برائی کر رہے ہیں، ان کو برائی کر رہے ہیں۔ تو لحوم الناس سے لوگ غیبت کیا کرتے تھے، چغلی کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا۔ تیسرے شخص کے پاس سے گزرے جن کی زبان کو کینچی سے کاٹا جا رہا تھا،
بتایا گیا یہ کیوں ایسا ہو رہا. پھر سے سوال کیا فقلت من ھذا یا جبریل، اے جبریل امین ان کو یہ سزا کیوں دیا جا رہا ہے. بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس امت کے یہ خطبہ ہیں جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، بیان کرتے تھے، سمجھاتے تھے، حدیث سناتے تھے، قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے، سب کو اچھے راہ پہ لے آنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. کئی لوگ ایسے ہیں لوگوں کو تقریر کرنے کی باری آئی تو بہت تقریر کر دیتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کی باری آئی تو سب سمجھا دیتے ہیں، لیکن اپنے اوپر جب آ جائے عمل نہیں ہوتا. چراغ کیا ہے، گھر کے دوسرے کے گھروں میں چراغ جلاتے ہیں، خود کے گھر اندھیرا ہے. تو اس لیے ان خطبہ کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے جو واعظ و نصیحت تو کیا کرتے تھے، دوسرے کو سمجھاتے تھے، لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اس لیے ان کو عذاب دیا جا رہا. یہ چیزیں